میری تیمور کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی جیسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی میں اسے چاہتی تھی اور وہ بھی مجھے پر جان دیتا تھا۔ ہم دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں۔ ہم دونوں ہی غریب تھے اور دونوں ہی ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ ہم دونوں کو ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی نے ہماری اس اولین خواہش کو پورا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ میں نے بمشکل میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب ابا سے آگے پڑھنے کی بات کی تو ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا یہ میرے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو، میں تمہاری تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تمہاری ماں پہ بیمار رہتی ہیں، تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا، گھر کا راشن پورا کروں گا یا پھر تمہاری پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گا، بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ زندگی مجھے مشکل لگنے لگے۔ ابا کی یہ بے بسی دیکھ کر میں نے اپنی اس خواہش کو دل ہی دل میں چھپا لیا تھا، اور یہی حال تیمور کا بھی تھا۔ اس کے ابا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے تھے اور یوں میٹرک میں تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر تیمور کو مزدوری کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی ایک جگہ مزدوری کرتا تو کبھی کسی دوسری جگہ۔ شام کو جب گھر آتا تو اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑتے جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر میں بہت روتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں تیمور کی ساری تکلیفیں سمیٹ لوں، اس کے سارے دکھوں کو مٹا دوں، مگر میں خود اس کی طرح حالات کی ہو چکی بس رہی تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ 2 سال مزید گزر گئے تو خالہ کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ تیمور کو اب ایک سکول میں چپراسی کی نوکری مل گئی تھی۔ شام کو جب وہ سکول سے واپس آتا تو پھر کسی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ خوب محنت کر رہا تھا، مگر اتنا ہو گیا تھا کہ ان کے گھر کے حالات اچھے ہو چکے تھے۔ خالہ نے سادگی سے میرا اور تیمور کا نکاح کر دیا اور پھر میں بیاہ کر اس چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ میرے لیے تیمور کی محبت اور اس کی وفاداری ہی سب سے بڑھ کر تھی۔ روپیہ پیسہ دولت میرے لیے ثانوی چیز تھی۔ جب وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آتا تو میرا دل خوشی سے جھوم جاتا۔ آم سے پھولوں کے گجرے بھی میرے لیے بہت قیمتی ہوتے، میں انہیں سنبھال کر رکھتی تھی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا وقت گزرتا چلا گیا اور ہمارے دل پر کئی نقش گہر کر گیا تھا، جس میں سب سے گہرا نقش اپنوں کی جدائی اور ان کے غم کا تھا۔ میرے اماں ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، یکے بعد دیگرے خالد اور خالو بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ہم دونوں دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھی، اور تو تیمور بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ ایسے میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی کہ وہ مجھے اولاد کی خوشی دکھا دے۔ اگر ہم دونوں کو اولاد ہو جاتی تو ہم کچھ حد تک اپنے غم سے نکل آتے۔ اللہ نے پھر شادی کے 5 سال بعد میری دعا سن لی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تھی جو ہم دونوں کی خوشیوں کا مرکز تھی۔ بیٹی کا نام میں نے مہجبین رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنے نام کی طرح۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اپنے جیسی زندگی نہیں دوں گی، اس کو خوب پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، کسی قابل بناؤں گی۔ میری باتیں سن کر تیمور بھی مسکراتا رہتا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ جو ہماری خواہشیں ادھوری رہ گئی ہیں ہم وہ اپنی بیٹی کی ضرور پوری کریں گے، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ جب مہجبین 1 سال کی ہوئی تو میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، اور جب بھی پیسے ہوتے وہ میں ایک سائٹ پر جمع کرتی جاتی، تیمور سے کہتی کہ یہ پیسے اپنی بیٹی کے لیے جمع کر رہی ہوں، جب وہ بڑی ہو گئی تو یہ پیسے اس کی پڑھائی پر خرچ ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی پڑھائی بیچ میں ادھوری رہ جائے۔ وہ مسکرا کر کہتے، ابھی تو وہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوئی اور ابھی سے تمہیں اس کی پڑھائی کی فکر ہو گئی۔ میں نے جواب دیا، تیمور جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی فکر ماں باپ کو لگ جاتی ہے، چھوٹی سی عمر میں ہی وہ ان کے لیے خواب بننے لگتے ہیں۔ اگر میں اپنی اولاد کے لیے خواب بن رہی ہوں تو اسی میں کیا برا ہے؟ اور وہ میری بات پر ہلکا سانس کر سر جھٹک کر رہ جاتے تھے۔ میں نے دن رات خوب محنت کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وقت بھی جیسے لگاتار اڑ گیا تھا۔ مہاجرین کے بعد اللہ نے ہمیں مزید اولاد سے نوازا تھا۔ میں نے اولاد کے لیے منتیں مرادیں بھی
مانی، ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، مگر نہ جانے کون سی ایسی کمی تھی جو دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر پریشان دیکھتے تو مجھے تسلی دیتے، کہتے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس نے ہمیں بیٹی تو دی ہے، بے اولاد تو نہیں رکھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تب میں ان کی بات سن کر بالکل گمسم اور خاموش ہو کر رہ جاتی تھی۔ 10 سال کا عرصہ بیت گیا، ماجبین اب اچھی خاصی سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں بیٹیاں تو ویسے بہت سمجھدار ہوتی ہیں، ماں باپ کی پریشانیوں کو خود ہی بن کہے سمجھ جاتی ہیں۔ میری ماجبین بھی ایسی ہی تھی، وہ بہت ذہین تھی، بہت زیادہ لائق تھی، ذہین اتنی کہ جو چیزیں ایک بار دیکھتی اسے حفظ ہو جاتی تھیں۔ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میری بیٹی اتنی ذہین ہے، میں تو اسے ڈاکٹر بناؤں گی۔ جب میں یہ بات کہتی تو تیمور ہنس پڑتے، ڈاکٹر کی تعلیم بہت مہنگی ہے، ہم جیسے غریب لوگ ایسا صرف سپنا دیکھ سکتے ہیں، مگر سچ میں اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن میرے اس خواب کو ضرور پورا کرے گا۔ اچانک سے میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ میں نے قریبی ڈاکٹر سے دوائی لی، مگر بجائے طبیعت صحیح ہونے کے وہ بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ ہر وقت میرا جسم تھکا تھکا سا رہتا تھا، سر میں درد رہتا تھا، اور پھر ایک دن جب مجھے خون کی الٹی ہوئی تب تو میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس وقت تیمور بھی وہاں تھے، انہوں نے بھی مجھے خون کی الٹیاں کرتے دیکھ لیا تھا۔ ان کا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں شمائلہ؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے قریب آ کر وہ انتہائی خوف زدہ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ میرے لیے خود یہ بات کسی دھچکے سے کم نہیں تھی، بری طرح ڈر گئی تھی۔ اگلے دن انہوں نے کام سے چھٹی کی اور مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آئے، اور پھر ڈاکٹر نے وہ انکشاف کیا جسے سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کو کینسر ہے، مگر یہ ابتدائی سٹیج پر ہے، اس کا علاج ممکن ہے، مگر وہ علاج بہت مہنگا تھا، ہم جیسے غریب لوگ کہاں اپنا علاج کروا سکتے تھے۔ میرا شوہر ہر وقت سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ مجھے کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، کاش میرے پاس کوئی جائیداد ہوتی جسے بیچ کر میں تمہارا علاج کروا لیتا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے یہ گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے انہیں بہت منع کیا کہ اگر گھر بیچ دیا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے، ہم لوگ کرائے کے گھر پہ رہ لیں گے، تمہارے ماں باپ نے بھی تو کرائے کے گھر پہ زندگی گزاری ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ہمیں اپنا گھر دوبارہ سے دے دے گا، میرے لیے تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ اہم ہے۔ گھر بھی بیچ دیا تھا، اب میرا علاج ہونے لگا تھا۔ مجھے ماجبین کی ہر وقت فکر رہتی تھی، ہر وقت اس کی طرف دھیان رہتا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی پہلے کی طرح ماجبین کا دھیان رکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی کوشش پورا کرتی کہ اسے خود ہی اسکول چھوڑنے اور لینے کے لیے جاؤں۔ اس میں نے کبھی بھی اسکول میں اکیلے نہیں بھیجا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کل کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور نہ جانے کیسا کیسا سلوک کرتے۔ بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا اور ماں باپ کی بھی زندگی ختم ہو جاتی۔ وہ بچوں کو یاد کرتے کرتے روتے رہتے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ماجبین کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ ایک دن میں خود ماجبین کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئی، واپس آئی تو میرا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ کتنے گھنٹے میں سوتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی وقت بیت گیا تھا، ماجبین کی چھٹی کا وقت گزر چکا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اسکول تک پہنچتے ہوئے میرا جسم تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ اسکول جا کر میں نے چوکیدار سے ماجبین کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، وہ تو کب کی گھر چلی گئی ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اسکول چھٹی والے وقت آئی تو اب تک اسے گھر آ جانا چاہیے تھا، گھر کیوں نہیں آئی؟ میں الجھے قدموں سے واپس آئی، محلے کے بچوں سے سب سے پوچھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے اپنے شوہر کا فون کروایا تو وہ بھی بھاگے بھاگے گھر آ گئے تھے، انہیں بھی ماجبین کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، ماجبین اپنے کسی سہیلی کے ساتھ ہوگی، مل جائے گی، مگر ہم اسے تلاش کر کے تھک گئے، ماجبین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔
میں تو بری طرح رونے لگی تھی، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کتنے دن بیت گئے تھے، اب تو مجھے کھانے پینے کسی کا چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے زبردستی دبلاتے، زبردستی کھانا کھلاتے۔ میں مہاجبین کے بارے میں پوچھتی تو وہ روتے اور مجھے تسلی دیتے۔ ہماری مہاجبین بالکل ٹھیک ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جہاں ہوگی وہ خوش ہوگی، مگر میری بے قرار روح کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا، انہوں نے گھر بھیج دیا تھا، ہم لوگ کرائے کے گھر پر آ گئے تھے۔ کتنے مہینے میں ہسپتال میں رہی تھی، اس مہنگے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ معجزاتی طور پر یا یوں کہہ لیجیے کہ تیمور کے بے پناہ قربانیوں کے سبب میں اس مہلک بیماری کے چنگل سے نکل آئی تھی۔ مہینوں ہسپتال کے بستر پر گزارنے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے مکمل صحت یابی کا سرٹیفکیٹ دے کر گھر بھیج دیا۔ کرائے کے جس چھوٹے سے گھر میں ہم آئے تھے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی جنت تھا، کیونکہ وہاں زندگی نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا۔ مگر میری صحت یابی کے پیچھے بھی چھپی وہ خوفناک حقیقت ابھی تک میرے علم میں نہیں آئی تھی کہ مجھے یہی لگتا رہا کہ تیمور اپنے گھر کا اور اپنی جمع پونجی بیچ کر میرا علاج کروایا ہے۔ جسم تو بیماری سے آزاد ہو گیا تھا، مگر میری روح ہر وقت ایک ہی غم میں گھلی رہتی تھی۔ میری مہاجبین شادی کے 5 سال بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹی کی نعمت دی تھی، اور شادی کے صرف 1 دہائی بعد زندگی نے وہ نعمت چھین لی تھی۔ میں دن رات اپنی بیٹی کو زیادہ یاد کرتی رہتی تھی۔ وہ آخری دن جب میں تھکاوٹ سے چور ہو کر سو گئی تھی اور اس کی چھٹی کا وقت گزر گیا تھا، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہٹتا نہیں تھا۔ ہر لمحہ یہ خیال مجھے کچوکے لگاتا کہ شاید میری کوتاہی نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا۔ تیمور مجھے ہر وقت تسلی دیتا، ہاتھ پکڑ کر کہتا، شمائلہ تم ٹھیک ہو، اب تو ہمیں مزید محنت کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان کے ان گہرے بادلوں سے نکلنے کی ابتدا ہی کی تھکی قسمت نے ایک اور وار کر دیا۔ ایک دن تیمور مزدوری سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے ٹکر مار دی۔ ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ ٹانگ میں شدید چوٹیں آئی ہیں، اور ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد بتایا کہ اسے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ طویل عرصے تک بستر پر رہنا پڑے گا، اور شاید وہ پہلے کی طرح محنت مشقت کا کام کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ میں نے پہلے ہی کمزور تھی، اور اب یہ نئی مصیبت تیمور کی صحت یابی اور گھر کا راشن دونوں میری ذمہ داری بن گئے تھے۔ اس وقت میری آنکھوں میں صرف میری ماں کا بے بسی کا منظر گھوم رہا تھا۔ آج وہی ہاتھ جوڑنے کی باری میری تھی۔ میں نے عزم کیا کہ حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ تیمور کی دیکھ بھال کے لیے اسے گھر چھوڑ کر میں نے کام کی تلاش شروع کر دی۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا سوائے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے، مگر اس وقت کپڑے سلائی کرنے کا وقت نہیں تھا، مجھے فوری اور مسلسل آمدنی کی ضرورت تھی۔ ایک جاننے والی نے بتایا کہ شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑے بزنس مین کے گھر کام والی کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً درخواست دی اور کام پر لگ گئی۔ یہ مسز ہارون کا گھر تھا، ایک بہت بڑی کوٹھی جہاں ہر آسائش موجود تھی۔ مسز ہارون ایک مہربان اور نرم دل خاتون تھیں، مگر بہت مصروف رہتی تھیں۔ میں ان نے وہاں صفائی کا کھانا پکانا اور گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے۔ مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے، اور میری کمائی سے تیمور کا علاج بھی چل رہا تھا اور گھر کا خرچہ بھی۔ تیمور کی ٹانگ ابھی بھی بالکل مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور وہ وہیل چیئر پر تھے، مگر میرا حوصلہ دیکھ کر وہ بھی مطمئن رہے۔ ایک شام مسز ہارون بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، شمائلہ آج بہت خاص دن ہے، ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار اور ملک کے ایک بڑے بزنس مین آج ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ خاندان بہت امیر ہے اور بہت عرصے بعد ان کا آنا ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج شام کی دعوت کی خوب تیاری کرو، کھانا سب سے بہتر ہونا چاہیے اور ماحول میں شاندار ہونا چاہیے۔ میں نے مسز ہارون کو یقین دلایا کہ ہر چیز کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ کھانا تیار کرتے ہوئے میرا دل ایک غیر معمولی خوشی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ اچھا ہونے والا ہو۔ مسز ہارون نے مزید کہا، اور ہاں، تم دروازے پر کھڑی ہو کر پھولوں کا ہار لے کر ان کا استقبال کرو گی، یہ ہمارے خاندانی کی روایت ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، میں نے صاف ستھری ساڑی پہنی، پھولوں کا
تازہ ہار اور دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار اتنے بڑے اور امیر لوگوں کا استقبال کرنے والی تھی۔ گلی میں ایک سیاہ رنگ کی بہت بڑی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر عقیدت سے پچھلا دروازہ کھولا۔ پہلے گاڑی سے ایک درمیانی عمر کے خوش پوش شخص باہر نکلے، پھر ان کی اہلیہ جو نہایت باوقار لگ رہی تھیں، اور پھر گاڑی سے ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے پھولوں کا ہار زمین پر گر گیا۔ دنیا کی ساری آواز اچانک میرے لیے خاموش ہو گئیں۔ میرے کانوں میں صرف میری اپنی دھڑکن کی گونج رہی تھی۔ سالوں، دن، مہینے، ہفتے، ہر چیز اس ایک دل لمحے میں مٹ گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، وہ میری محجبین تھی۔ میں بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن نے مجھے جھٹکا دیا کہ اتنے امیر خاندان میں میری کھوئی ہوئی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، مگر دل اور آنکھیں گواہی دے رہے تھے۔ اگرچہ سالوں کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کا بچپن کا چہرہ بدل چکا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو کیسے نہیں پہچانتی۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر تل بالکل میری طرح، اس کی آنکھیں بڑی اور معصوم جو میری آنکھوں کی ہو بہو نقل تھیں، اس کے بال گھسے اور سیاہ جو بالکل مجھ پر گئے تھے، اور اس کی اٹھی ہوئی ناک جو ہو بہو تیمور کی ناک کی طرح تھی۔ میرے اندر کی ممتا نے ایک چیخ مار کر مگر میرا گلا گھٹ کیا تھا۔ میں بے حرکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لباس، اس کا انداز، اس کی چال، ہر چیز ایک امیر زادی کی تھی، مگر روح تو میری تھی۔ وہ لڑکی، میری محجبین آگے بڑھی۔ وہ دروازے پر مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ایک بے نیازی تھی، مگر پھر اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک شناسائی کی رمق دیکھی، جیسے برسوں کے دھند کے بعد کوئی پرانا نقش ابھر آیا ہو۔ شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، یا کم از کم یہ احساس کر لیا تھا کہ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اس کی یادوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا، اسے آواز دینا چاہی، مگر میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی، امیر بزنس مین نے اپنی بیٹی کو ایسا آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ مجھ سے بات کیے بغیر آگے چلی گئی۔ اس کے میرے پاس سے گزرتے ہی میرا وجود ڈھہ گیا، میرے حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں شدت کے جذبات سے بوجھ تلے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ، سفید چادریں اور دوائیاں کی ہلکی سی بو تھی۔ مسز ہارون میری چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ کو تھام کر تشویش سے پوچھا، شمائلہ تم ٹھیک ہو؟ تم اچانک دروازے پر کیوں گر گئیں؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں روتے روتے مسز ہارون کی طرف مڑی۔ میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح بہہ نکلے اور میں نے ہکلاتے ہوئے ان سے کہا، مالکن، وہ لڑکی جس کا میں نے ہار لے کر استقبال کیا تھا، وہ میری بیٹی تھی۔ محجبین مسز ہارون حیرت سے شعبے سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ وہ بہت نرمی سے بولیں، شمائلہ، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ میاں فیروز کی بیٹی ہے۔ وہ میاں فیروز ملک کے سب سے بڑے بزنس مینوں میں سے ہیں، اور وہ ان کی اہلیہ ایک عرصے سے بے اولاد تھے اور انہوں نے اسے گود لیا تھا۔ یہ سب سالوں پہلے کی بات ہے۔ وہ بہت امیر ہیں۔ وہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے تمام تر حقارت اور تذلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں پوری بات بتائی۔ وہ مجھ سے کھو گئی تھی، اس کو لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں مالکن، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ اس کی ہر نشانی مجھ پر اور اس کے باپ پر گئی ہے۔ میری ممتا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مسز ہارون خاموش ہو گئیں۔ میری حالت دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مگر عقل اور حقیقت انہیں یہ ماننے سے روک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سکون بخشنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تیمور کو بلا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تیمور وہیل چیئر پر کمرے میں داخل ہوئے۔ مسز ہارون کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئیں تاکہ ہم دونوں تنہائی میں بات کر سکیں۔ تیمور میری حالت دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور شدت سے پوچھا، تیمور، خدا کے واسطے سچ بتاؤ، محجبین کھوئی نہیں تھی نا؟
تم نے اسے کسی کو دیا تھا، وہ بزنس مین فیروز کا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے آج ان کے گھر دیکھا ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا تھا میری بیٹی کے ساتھ؟ تیمور کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا جیسے وہ میرے سامنے شرمندہ تھا۔ شمائلہ، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو میری رانی، میری محبت۔ میں تمہیں بتا نہیں پایا اس دن جب ہم ہسپتال میں تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، تو میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے ہر وقت یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں کیسے تمہارا علاج کراؤں۔ میرے پاس گھر تھا نہ پیسے۔ جب میں نے مایوسی ہو کر ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بس نہیں چلتا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک نجی بزنس میں میاں فیروز کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میاں فیروز اور ان کی اہلیہ برسوں سے بے اولاد ہیں اور کسی غریب خاندان سے ایک صحت مند بچی کو قانونی طور پر گود لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں اس خیال کو جھٹک دیا، مگر پھر میں نے تمہارے درد کو دیکھا۔ جب تمہیں خون کی الٹیاں ہوتی تھیں تو میری جان نکل جاتی تھی۔ میرے پاس تمہاری زندگی بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں رات بھر سوچتا روتا رہا اور پھر اگلے دن میں میاں بیوی فیروز سے ملا۔ تیمور کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ میں نے انہیں تمہاری ساری بیماری کے بارے میں بتایا اور انہیں محجبین کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ بہت شریف آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے قانونی طور پر گود لے کے عمل سے گزاریں گے تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹی کا اپنا نام دیں گے، اسے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے، اسے بہترین تعلیم دیں گے تاکہ وہ اپنا اور ہمارا خواب پورا کرے۔ اور بدلے میں انہوں نے میرے علاج کا پورا خرچہ اٹھانے کی حامی بھری۔ انہوں نے ہسپتال کو ایڈوانس میں پوری رقم دی، اس شرط پر کہ وہ سب خفیہ رکھیں گے تاکہ تم اور تمہاری بیٹی کبھی ایک دوسرے کی تلاش میں پریشان نہ ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تھی میری زندگی کے دوسرے موقع کی قیمت۔ میری بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا۔ تیمور نے مجھے اس لیے بچایا تھا کہ میری بیٹی کی جگہ ان امیر لوگوں کی گود میں ہو۔ تم نے ایسا کیسے کیا تیمور؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اولاد چھین کر کون ماں کی زندگی بچاتا ہے؟ میں تو ہر لمحہ مر رہی تھی اسے یاد کر کے۔ تم نے ایک ماں کو دھوکے میں رکھا۔ میں نے تمہاری بغیر جینے کا تصور نہیں کیا تھا شمائلہ۔ میں نے سوچا کہ اگر تم چلی گئیں تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ایک ماں ہونا بہت بڑی حقیقت ہے، مگر ایک انسان کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔ میں نے تمہیں بچا لیا اور ہماری بیٹی کو ایک بہترین زندگی دی۔ وہ آج جس مقام پر ہے ہم اسے کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اسے ایک بہت بڑا بزنس مین دیا جبکہ میں اسے صرف ایک چپراسی دے سکتا تھا۔ تیمور آنکھوں میں آنسو لیے چلا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے سامنے ایک بزنس مین کے گھر کی ملازمہ اور بزنس مین کی بیٹی کھڑی تھیں۔ اب کیا ہوگا تیمور؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ تیمور نے کہا، میں نہیں جانتا اب جب کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ میں تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ مسز ہارون نے بتایا کہ تم ٹھیک ہو اور ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ میرے دل میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تھا، میں اسے اب کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی۔ ہم اس راز کو راز نہیں رہنے دیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو ملوں گی تیمور، وہ میرا خون ہے۔ تیمور نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میاں فیروز بہت طاقتور ہیں اور یہ قانونی طور پر غلط ہوگا، مگر میں ایک ماں تھی۔ میں اب دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کو تیار تھی۔ میں اگلے دن ان کے گھر گئی۔ اس بڑے سے بنگلے کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے محجبین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محجبین جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی تو پہلے تو اس نے مجھے دھتکار دیا، مجھ پر غصہ کیا کہ میں نے اسے خود سے دور کیوں کیا، پیسوں کے لیے اسے بیچ دیا تھا۔ تب میں نے اسے اپنی تیمور کی مجبوری بتائی۔ یہ سچ تھا کہ میں اس ساری کیس عالم تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں موت کی خوشی سے گلے لگا لیتی، مگر آخری وقت اپنی بیٹی کے ساتھ ہی گزارنا پسند کرتی۔
نہ مجھے گھر سے جانے کو بول دیتا تھا۔ اس کے بعد میں کتنی بار وہاں پر گئی۔ ماجبین کا دل آخر پیسیج کیا تھا اور سیٹھ صاحب کو بھی ہم نے پر رحم آ گیا۔ انہوں نے ماجبین کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا مگر ہمیں اپنے اس بنگلے پر نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں خوش تھی کہ جیسے بھی سہی اب میں روزانہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کا سامنے دیکھ سکوں گی کہ میں اب اپنی بیٹی کہہ نہیں سکتی مگر میں اسے دیکھ کر میری ممتا کی پیاس بجھ جاتی تھی اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ تو دوستو سٹوری کیسی لگی کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔